کچا کیلا کاٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی اس پر چھڑک دیں۔ سیاہی مائل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اگر ہمارے پاس کیلا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ کیک کو بیکنگ ٹرے میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں۔ اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹرے میں خشک آٹے کو چھڑک دے تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹرے سے باہر آ جائے گا، یعنی کہ ہم چکنائی اور آٹے دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مکھن میں ٹھنڈ اور نمی کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ناگوار بو آ جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس میں دھنیا کے چند پتے ڈال دیں۔ مکھن کو جب ابالے یا پگھلائے تو بعد میں اسے چھان لے تاکہ وہ پتے نہ آئے۔ شیشے کے برتن میں گرم اشیاء ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نیپکن لگا لے، اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اچار کو تادیر محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے جار کے اندر ڈال دے، اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ گھر پر ریشمی ساڑی دھونا ہو تو پانی میں واشنگ پاؤڈر کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال دے۔ یہ رس ساڑی کو بدرنگ ہونے سے بچائے گا اور سلک کو نرم بھی رکھے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لے، اس سے مزہ میں اضافہ ہو جائے گا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ اپنی جیولری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریتا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رواں پانی میں دھو لیں۔ گندی اور تکی ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں آدھا ٹی اسپون بورک پاؤڈر ملائے، کاٹن کی گیند سی بنائے، اسے پانی میں بھگوئے اور آنکھیں صاف کریں۔ پرانے دوپٹوں کو پھینکنے کی ضرورت نہیں۔ 3 پرانے دوپٹوں کو اس طرح گوندھ لے جیسے بالوں میں چوٹی گوندھتے ہیں۔ اس طرح کے 3 سیٹ بنا کر انہیں جوڑ لے، خوبصورت اور رنگ پوش کے طور پر کام دیں گے۔ پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں کا تیل شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالے، ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا۔ سر درد اور کھنچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطور ٹرانکلائزر استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کھانسی، نزلہ، زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔